لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہی کرو کہ بلا وجہ قسم نہ کھانی پڑے، لیکن سچے ہو تو لاکھ دفعہ کھاؤ۔ اگر حرم میں کام کرنے والے عارض الحجہ کو نیت سے ڈپٹی کے بعد حرم سے احرام باندھ کے بنا چلے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ جمعہ والے دن 12 بجے اذان ہوتی ہے تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے 12 بجے کیوں ہوتی ہے، پہلی اذان یا دوسری؟ اصل اذان تو وہ ہے جب امام آگے بیٹھے گا تو اذان ہوگی، یہ تو اعلام ہے۔ میرا بھائی جیل میں ہے، اللہ پاک ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائیں، اس سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ زیادہ پڑھے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، وہ دکھی دل سے پڑھے گا۔ تو جب آدمی دل سے پڑھتا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو مضطر کی پریشانیاں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال میرا بھائی کوئی ایک لڑکی تو کافروں کی قید میں نہیں، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں۔ حرم کے اندر عورتیں ایک دوسرے کی تصویر بناتی ہیں، بالکل ناجائز ہے حضرت۔ اب تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ راجہ داہر ہندو تھا جس نے سندھ پہ حکومت کی، مسلمانوں کی 3 لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، اغوا کر کے جب اس کے پاس آئیں تو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیں اور زبردستی ان سے زنا بھی کرتا تھا، اسی لیے رکھی تھی۔ ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایک پھٹے پرانے خط پہ، کاغذ پہ خط لکھا۔ اس وقت جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اس کو خط لکھا کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور یہ ہندو راجہ ہے اور ہر رات ہمارے ساتھ زنا ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو ہماری عزت کی حفاظت کرے۔ حجاج نے فوراً محمد بن قاسم کو بلایا۔ محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور عمر بھی 16 سال تھی، اور کہا کہ فوج لو اور یہاں سے جاؤ اور راجہ طاہر کی تختہ الٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالو، مسلمان لڑکی اسے زنا کرتا ہے۔ وہاں سے بغداد سے محمد بن قاسم نے اونٹوں پہ سفر کیا، ہوائی جہاز نہیں تھے کہ شام کو پہنچ گیا، یا کاریں تھیں یا گاڑیاں تھیں، اونٹوں کا سفر کیا۔ اسی لیے آپ کے ملک میں جہاں جہاں محمد بن قاسم گزرتا گیا وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، کیونکہ وہ کھجوریں کھاتے تھے، گٹھلیاں پھینکتے گئے تو وہاں وہ کھجوریں ہوتی گئیں۔ تو سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محمد بن قاسم داخل ہوا اور اپنی جرت سے اور ہمت سے اس نے راجہ طاہر کو شکست دی۔ حضور پاک کی تو 11 نکاح تھے لیکن 9 شادیاں تھیں۔ خلفائے راشدین نے کبھی 4 سے زیادہ نہیں کی۔ آج کل لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہندو تہذیب ہے نا، تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے، حرام ہے، لہٰذا ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا، ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تم 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مل کر یمین رکھو، لیکن عدل شرط، انصاف شرط۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو لے کر حج پہ آ رہے ہو، عمرے پہ دوسری بیچاری گھر میں پڑی ہوئی۔
اس سے بہتر ہے پھر وہی ایک ہی کافی ہے، اس کی جو سزا ملے گی نا وہی کافی ہے، دو کی سزا نہ بھگتو۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، اس نے تھا جی ایک آدمی نے دوسری شادی کر دی، تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر لیا، وہ جب بیٹھے نا جو ایک آگے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے کہ یہاں سفید بال کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے، اچھا نہیں لگتا، تمہاری جوانی خراب ہوتی ہے۔ اس نے دوسرے نے سوچا اس نے سفید بال نکالے، میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کر دیے تھے، ایک ہفتے میں بٹیرا بنا کے بٹھا دیا ماشاء اللہ، ایک سفید نکالے ایک سیاہ نکالے۔ میرے باپ نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری شادی کی، مرد سے ایک لڑکی ہوئی، آپ کے باپ دوسری بیوی سے ہو، آپ شادی نہیں کر سکتے، جو باپ کی مدخولہ ہو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر پہلی جماعت گزر جائے اور مسجد معین ہے، وہاں امام معین ہے، جماعت معین ہے، تو دوسری جماعت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لوگ عادی ہو جائیں گے، جب آئیں گے جماعت کرا لیا کریں گے، اس لیے جماعت ثانی نہیں ہونی چاہیے، الا کوئی راستے کی مسجد ہے، جیسے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں مسجد ہے، وہاں ہوتی رہیں گی جماعتیں کیونکہ وہ راستہ ہے۔ لیکن محلے کی مسجد ہے، اس کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی پہلی جماعت میں شریک ہے۔ اچھا، اگر مجبوراً کبھی ایسا ہو جائے تو مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوئی ہے وہاں دوسری جماعت لگے باہر کھڑے ہو کے کر۔ ایک مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، لیکن 40 حدیثیں یاد ہوں تو وہ قیامت والے دن علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ اس کو 40 حدیثیں یاد ہوں۔ اکثر مسلمانوں کو تو وتر میں پڑھنے والی دعا قنوت نہیں آتی ہے، اور تم 40 حدیثیں کہاں سے یاد کرواؤ گے؟ اگر فجر کی 2 رکعات نماز سے پہلے قضا ہو جائیں، افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا سرکار دو جہاں کو یہ 2 رکعتیں بہت محبوب تھیں صلی اللہ